بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حفصہ قال قال عبادۃ بن الصامت لابنہ یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4700۔ ترجمہ یہ ہے، ابو حفصہ کی روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، بیٹے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے کہ بزرگ لوگ بچوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے، پھر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو توجہ دلاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم اس کی لذت کبھی نہیں پا سکتے جب تک یہ نہ سمجھو کہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ کبھی چوکنے والا نہیں تھا، اور جو چوک گیا ہے وہ کبھی پہنچنے والا نہیں تھا۔ یعنی اس دنیا میں انسان پر جو حالات گزرتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں اور زیادہ تر وہی ملتی ہیں، لیکن تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، مالی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہنستے کھیلتے تھے، پھر کسی بیماری نے آ لیا، کسی تکلیف نے آ لیا۔ یہ سب چیزیں اس دنیا میں جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق آتی ہیں، اور وہ قانون قرآن مجید جب اس کو فلسفے کی سطح پہ بیان کرتا ہے تو اسے قانون ابتلاء سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، انصاف کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے جو یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ابتلاء کے لیے ایک تقدیر قائم کر چکے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی انہوں نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے گرد و پیش کو پیدا کیا ہے، تو اس میں یہ طے کر دیا ہے کہ یہ ابتلاء کے قانون پر چلے گا۔ اس ابتلاء کا نتیجہ خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں، آلام بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اس کے قانون ابتلاء کے شعور کے ساتھ سمجھنا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان محض یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا سے، زندگی سے غیر متعلق کر دیا۔ یہ مان لیا کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے، لیکن اب بنانے والا اس دنیا کا نظم بھی چلا رہا ہے، یہ چیز نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو اسی لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں اصرار کرتا ہے کہ یہ ماننا ہوگا کہ الا لہ الخلق والامر، وہ صرف بنانے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس دنیا کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ جب نظم وہی چلا رہا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کو بنا کر اپنی نگرانی کے، اپنے منصوبے کے بغیر چھوڑ دے۔ پھر اس نے ایک پورا منصوبہ بنایا ہے، یعنی سب انسانوں کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ ان کی زندگی کیا ہوگی، وہ پیدا کہاں ہوں گے، ان کو مواقع کیا ملیں گے، ان کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، ان صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے کیا حالات پیش آئیں گے، وہ سب کی سب چیزیں اس نے طے کر رکھی ہوئی ہیں۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں پیش آتا ہے اس کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت وہ پیش آتا ہے، وہ کبھی
براہ راست ہوتا ہے، کبھی ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، کبھی عالمی سطح پر انسان کے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ عالمی جنگیں پیش آ جاتی ہیں اور سب ان سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس پروردگار کی طرف سے اور اس کے اذن کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اذن اس نے ابتلا کے قانون کو قائم رکھنے کے لیے دے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر وہ انسانوں کو چاہتا تو روک دیتا، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتا، کسی سے کوئی شر صادر نہ ہوتا تو فوراً اس کی گردن دبوچ لی جاتی۔ یہ مہلت اس نے دی ہے تو یہ طے کر کے دی ہے کہ ان مراحل سے گزرنا ہوگا، اس میں کچھ آئے گا کچھ جائے گا، تو اس کو انہوں نے سمجھایا اور یہ کہا کہ ایمان تو تم نے قبول کر لیا، مان لیا کہ اللہ ہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کو بھی مان لیا، ان کے ساتھ شامل بھی ہو گئے، لیکن ایمان کی حلاوت کب پاؤ گے؟ جب اس دنیا کے ابتلا کے پیچھے خدا کا ہاتھ مانو گے، یعنی یہ سمجھ لو گے کہ ہر چیز اس پروردگار کی طرف سے آتی ہے، اور جب وہ بھیج دی جاتی ہے تو پھر کبھی چوکتی نہیں، اور جب چوک گیا ہے یعنی اللہ نے اس کو نہیں پہنچنے دیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو پہنچانے والی نہیں ہے۔ وہ ایک قانون ہے، وہ ایک مہلت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کے سب معاملات ہو رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کی گرفت میں نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے کہ جو ان کو روکنا چاہے تو روکے، اور اللہ ہی ہے کہ جس کے اذن سے وہ ہوتے ہیں۔ سب خیر و شر، سب رنج و راحت اسی طرح پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا بھی ہے، یعنی رنج و راحت جو کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں پہنچتے رہتے ہیں، تو وہ خواہ راحت ہے یا رنج ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ راحت میرے بندے کو ملنی چاہیے یا یہ رنج اب اس تک پہنچے گا، اس امتحان کا تقاضا ہے جس میں اس کو ڈالا گیا ہے، اس کے اسباب بعض اوقات اسی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے اذن سے پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ چوکنے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات بھی اسی طریقے سے واضح کر دی، یعنی ہر حال میں پہنچ کر رہنا تھا، الا یہ کہ خدا ہی اس کو روک دیتا۔ تو اس چیز کو انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھنے سے تعبیر کیا۔ یہ ایک صحابی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو توجہ دلائی ہے، بیٹے کو توجہ دلائی ہے کہ ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک ان سب چیزوں میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت کے آثار دیکھنا نہیں سیکھو گے۔ اگر یہ سیکھ لو گے تو پھر کوئی آنے والی نعمت تمہارے اندر تکبر اور بے نیازی پیدا نہیں کرے گی، تمہیں سرکش نہیں بنائے گی، اور مصیبت اور تکلیف آئے گی تو وہ تمہیں بے صبرا نہیں کرے گی، پھر جزا فضا نہیں ہوگی، پھر بڑے سے بڑے پیغمبروں کا اسوہ سامنے رہے گا، ان کو بھی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یوسف و یعقوب کا قصہ ہی قرآن مجید میں پڑھ لیجئے تو وہ اس میں صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر اعتماد رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ایک صحابی نے کہی، لیکن انہوں نے اپنی اس بات پر آگے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے استدلال کیا ہے۔ وہ استدلال ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث کے طور پر ہمارے ہاں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 4700۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان محض اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ پر ایمان، یعنی اصل ایمان وہی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو اللہ پر ایمان کے فروع ہیں۔ ہم نے جب یہ مان لیا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے اور وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، تو اب اس نے بتایا ہے کہ میں اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہوں، یا یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو، یا ان کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کی ہیں،
تو یہ اگر غور کیجئے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ پر ایمان کے فروع ہیں۔ اسی کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ تمہیں ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی ماننا ہے تو وہ دن آنا چاہیے جس میں حاضری ہو اور ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں، اس سے بات کریں اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں۔ لازمی نتائج ہیں اس کے۔ تو اللہ پر ایمان کی جو حقیقت ہے، یعنی وہ کب حقیقی ایمان بنتا ہے، اس کی لذت کب انسان محسوس کرتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ اس حصے پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو جو اچھے برے حالات پیش آتے ہیں ان کے اسباب کا انکار نہیں ہے، وہ سب دنیا میں کسی نہ کسی وجہ، کسی نہ کسی سبب کے مرہون منت ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور اب وہ بے مہار چلی جا رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اذن دیتا ہے تو آتی ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق اگر ابتلا مقصود ہے، کسی کو سزا دینا مقصود ہے، کسی کا امتحان کرنا مقصود ہے، کسی کو صبر کا نمونہ بنا کے پیش کرنا مقصود ہے، تو مقاصد تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ تکلیفوں، مصیبتوں کا آنا ان تمام پہلوؤں سے پیش نظر رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ اذن الہی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یعنی میرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آ جائے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ اسی طرح سے انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو قریبی اسباب میں بعض اوقات لگتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی تھی اور مجھے بڑی ذہانت دی گئی ہے اور میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ اس کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی عنایت ہوتی ہے، اسی کا کرم ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا، یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم پر، اللہ کے فیصلوں پر انسان کو اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اگر جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ مہیا کرتا ہے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا حکم ہے، اس نے مجھے علم و عقل سے نوازا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ میں اسباب فراہم کروں، میں محنت کروں، میں باہر نکلوں۔ اس نے جو قانون بنایا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اس کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ سزا کا موجب بن جائے گا، مجھے لازماً کرنا ہے۔ تاہم جس وقت وہ سب کچھ کر گزرتا ہے تو اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے کہ اب نتیجہ اسی نے نکالنا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور اگر ایمان کی یہ حقیقت انسان کے ہاں مستحضر نہ رہے، یعنی یہ شعور میں نہ رہے اور وہ اللہ کو مانے ہوئے بھی ہو، تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حقیقت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح لطف اسی وقت آتا ہے جب ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر علت و معلول کے رشتے پر وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میرا پروردگار ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ اس پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں نے یہ بتا دیا تھا کہ دنیا میں جو رنج و راحت بھی انسان کو پہنچتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ پہنچنا ہے ہر حال میں پہنچ کر رہنا ہے، الا یہ کہ خدائی اس کو روک لے، یعنی وہ چاہے تو روک لے، ورنہ جس چیز کا فیصلہ ہے کہ وہ پہنچنی ہے وہ پہنچے گی، اچھائی ہے تو وہ بھی، برائی ہے تو وہ بھی ہو کے رہے گی۔ اس کو ہم سمجھ چکے، جان چکے، اس کی تفصیلات بھی بیان ہو گئیں۔ اب اس کے بعد ایک حصہ اس روایت کا باقی تھا، اور وہ حصہ یہ ہے کہ جو بات اس سے پیچھے بیان ہوئی وہ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بتائی۔ صحابی ہیں اور بڑے صحابہ میں سے ہیں، انصار میں ان کی بڑی حیثیت رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ کہا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، تم اس کی لذت نہیں پا سکتے جب تک یہ نہ سمجھو۔ یہ بات انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے اخذ کی ہے، چنانچہ اسی موقع پر انہوں نے اس کا حوالہ دیا۔ یعنی یہ جو جملے ہیں یہ تو ان کے اپنے ہیں، ان کا فہم ہے، لیکن یہ بات انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے بھی سنی
تو اس کو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال لہ اکتب، اور اس سے کہا لکھو، قال ربی و ماذا اکتب، قلم نے کہا پروردگار میں کیا لکھوں؟ جواب ملا قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، فرمایا قیامت کے دن تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو حقائق ہمارے براہ راست مشاہدے میں نہیں آتے ان کو تمثیل کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔ یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسی چیز بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جو تمہارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی یا ان کا ادراک نہیں بن سکتی، تو ہم اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی تمہارے ہاں چیزیں جیسے ہوتی ہیں ان سے تشبیہ دے کر بات سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے وہ گرفت میں نہیں آ سکتی۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں وہ قلم جو لکھا کرتے تھے وہ ہاتھوں سے رکھ دیے گئے ہیں اور کچھ دوسرے قلم لکھ رہے ہیں جن کا ہم نے آج سے 10-20 سال پہلے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ تو لکھا تو جا رہا ہے لیکن اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ تو یہ تو خود ہمارے ہاں ایجادات نے یہ سب کر ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں، وہ محض ایک تصویر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے۔ یہاں جو بات بیان کرنا پیش نظر ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں، پہلے ذرا یہ حاشیہ سن لیجیے۔ یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہے۔ یعنی یہ بات ہے جو اصل میں بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کائنات کو حرکت دے دی ہے اور اس کے بعد اب میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز ہو رہی ہے میرے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ چنانچہ تمام مخلوقات سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ اس منصوبے کو لکھنے کا اہتمام تھا، یہ بتایا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ظاہر ہے کہ پہلی چیز کیا ہوگی؟ ارادہ تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود لفظ ارادہ سے بیان کیا ہے، اذا ارادہ شیئن، جب میں نے کسی چیز کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایک منصوبہ بنتا ہے اور وہ منصوبہ پورا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کائنات سے پہلے بھی یہی کچھ ہوا، اللہ نے ارادہ کیا، اس کا منصوبہ بنایا، پھر اس کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ یعنی یہ جس کو کہا ہے لکھنے کا اہتمام کیا، یہ ہوا کیسے؟ اس کی حقیقت تو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن تفہیم مدعا کے لیے ہمارے ذہن سے جو قریب ترین تعبیر ہو سکتی تھی وہ آپ کے یعنی رسول اللہ کے اس ارشاد میں اختیار کی گئی ہے۔ یعنی قلم پیدا ہوا اور اس کے ذریعے سے تمام منصوبہ لکھ لیا گیا۔ تو یہ بیان کرنے کا اسلوب ہے، مطلب وہی سادہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے مطابق ہر چیز لکھ دی گئی۔ یہاں تک ہم نے کچھ سمجھ لیا، اس کا ایک حصہ اس کے بعد بھی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 4700۔ اس میں تقدیر سے متعلق بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ایمان محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یہ مان لو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے اس خالق
کا تصرف، اس کا امر وہ ہمیشہ سامنے رہے۔ چنانچہ برے حالات آئیں اچھے آئیں، ان کے اسباب ہیں، ان کے وجوہ ہیں، وہ کبھی امتحان کے لیے ہوتے ہیں، کبھی سزا کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان کے اسباب و وجوہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کبھی خیال نہ کرو کہ یہ عالم اور اس کا نظم اپنے بنانے والے کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ ہر حال میں اسی کی مٹھی میں ہے۔ چنانچہ ہر چیز اس کے اذن سے صادر ہوتی ہے۔ اس نے اگر لوگوں کو شر پھیلانے کا موقع دیا ہے تو اس نے دیا ہے۔ وہ شر تو اپنی طرف سے اپنے ارادے اور اختیار کی بنا پر پھیلاتے ہیں، لیکن اس کی مہلت اسی کی دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو جب چاہے اس کو ختم کر دے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ جب تک تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، ایمان کی لذت نہیں حاصل کرتے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی تعلق کا بیان ہے، اور یہ تعلق جتنا محکم ہوگا، جتنا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے دیکھا جائے گا اور اسی طرح سے اس کا خیر مقدم ہوگا، استقبال ہوگا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے تو پناہ مانگی جائے گی۔ وہ جو بعض دعاؤں میں سکھایا گیا ہے نا کہ پروردگار میرے لیے کوئی پناہ کی جگہ بھی اگر تجھ سے ہے تو تیرے ہی پاس ہے، جس طرح کہ ایک بچہ ماں سے ڈانٹ کھا کے بھی اسی کے ساتھ جا کے لپٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا۔ اس کا بھی ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں جب یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہو کہ لکھو، تو یہ در حقیقت متشابہات امور کے معاملے میں وہی اسلوب ہے جو خود قرآن نے بھی اختیار کیا ہے کہ ہمارے فہم کو سامنے رکھ کر ایک تصویر بنا دی جاتی ہے جس سے ہم کچھ ان حقائق کا اندازہ کر سکیں۔ اللہ کے ہاں چیزیں کیسے لکھی جاتی ہیں، ان کو کس طرح ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں جان سکتے۔ لیکن جس طرح سے ہم کسی چیز کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اپنے ہاں نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، یا پہلے سے کوئی منصوبہ بنتا ہے یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں، تو یہ ہمارے کام ہیں۔ اور خود ہمارے ہاں ایجادات نے ان کی صورتیں بہت کچھ تبدیل کر دی، یعنی اب اس طریقے سے لکھا نہیں جاتا، اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مخاطبین اس وقت ہیں وہ جن چیزوں سے مانوس ہیں انہی کو گویا بنیاد بنا کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ اس عالم کو بنائے تو اس کا اسی طریقے سے نقشہ بنا۔ یہ کیا عالم ہوگا، اس میں کیا چیزیں کس ترتیب سے ہوں گی، یہ وجود میں کس طرح آئے گا، وجود میں آئے گا تو کن مراحل سے گزرے گا۔ قرآن مجید اگر یہ کہتا ہے کہ فی ستۃ ایام، تو ان میں پہلا مرحلہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، زندگی کیسے نمودار ہوگی، زندگی میں شعور کہاں سے پیدا ہوگا اور کس مرحلے پہ آئے گا، وہ سب چیزیں اس موقع کے اوپر طے ہوئیں۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قلم سے کہا گیا کہ قیامت کے دن تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، یعنی ہر چیز گویا ایک باقاعدہ نقشہ بن کے سامنے آ گئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کوئی الٹپ چیز نہیں، اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ یونانی فلسفیوں نے تصور کیا تھا کہ ایک تحریک پیدا ہوئی، جس طریقے سے ہم بعض اوقات اینٹ پتھر اٹھا کے کسی تالاب میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے لہریں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر چلتی رہتی ہیں۔ نہیں، پروردگار نے ایک ایک چیز کو متعین کیا، اور یہ تعین ہے جس کے تحت یہ عالم گردش میں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، یعنی دنیا ہے، اس نے کیسے بننا ہے، اس میں کیا کیا سیارے اور ستارے ہوں گے، یہ کتنی وسعتوں تک پھیلتی چلی جائے گی، اس میں کتنی کہکشانیں ہوں گی، یہ سب لکھ دو۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک سیارے کا انتخاب کر کے جو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم کس طرح
زندگی پیدا کریں گے اور کس طرح اس کو شعور دیں گے اور انسان جیسی مخلوق بنا دیں گے، یہ سب لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، یا بنیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو شخص اس کے سوا کسی عقیدے پر مرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی یہ خیال کیا اس نے کہ دنیا بنائی تو ہے کسی نے، لیکن بس بنا دی ہے، اب یہ اپنے طریقے کے اوپر چل رہی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ کدھر جا رہی ہے، نہ دنیا کو پتہ ہے کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ تو یہ جو تصور فلسفیوں نے پیدا کیا، اس کی بڑی سختی کے ساتھ پیغمبروں نے نفی کی ہے۔ اس گفتگو میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر منواتے ہیں تو وہ ایک علیم و حکیم ہستی کو منواتے ہیں، ایک صاحب رحمت ہستی کو منواتے ہیں، بندوں سے متعلق ہستی کو منواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی ہر لحظے تمہاری نگران ہے، تمہارے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہی ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر اس دنیا میں نہ آتی ہے نہ صادر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو اصل میں پیغمبروں کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یعنی پیغمبروں کے ہاں محض خلق کا مسئلہ نہیں حل کیا جاتا، بلکہ اس ہستی کا تعارف کرایا جاتا ہے جو بے پناہ صفات کی حامل ہے، جو اپنے بندوں پر نگران ہے، جو ان کی ایک ایک چیز یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، جو ہر لحظہ ان کے اوپر نگرانی کرتی اور ان کی دعائیں سنتی ہے، ایک حی و قیوم ہستی۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ ساری بات اس کے بارے میں نہ مانی جائے، یعنی اس نے جب اس عالم کو بنایا تو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس طرح آگ کہیں پڑی ہوئی ہو تو کاغذ جلی جاتا ہے ایسے وجود میں آ گئی، نہیں، اس کو ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، باقاعدہ نقشے کے مطابق وجود میں لایا گیا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ پیغمبروں کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو تصور میں نے پیش کیا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا، اس نے پھر اس کو نہ سمجھا ہے اور نہ قبول کیا، یعنی اگر اس نے محض اللہ کو مان لیا اور یہ نہیں مانا تو اس نے نہ اس تصور کو سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر انسان کے ایمان کا حقیقی ظہور اسی حقیقت پر ایمان سے ہوتا ہے، یعنی ایمان اگر کوئی چیز ہے اور وہ میری زندگی اور میرے وجود کا احاطہ کرے گا تو وہ اسی تصور کے ساتھ کرے گا۔ یہ نہ ہو تو ایمان محض زبان کا اقرار ہے جو بے سوچے سمجھے کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کے اقرار سے کوئی شخص اس ایمان کا حامل نہیں ہو سکتا جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ محض مان لینا کوئی چیز نہیں۔ تمام بڑے فلسفی مانتے ہیں، لیکن جس خدا کو مانتے ہیں وہ اصلاً کائنات ہے، یہ علیم و حکیم ہستی نہیں ہے جس کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں نے اس خدا کا، اس خالق کا تعارف کرایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔